الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ حضرت مولانا شاہد غفران قاسمی صاحب دامت برکاتہم، مہمان مکرم صدر جمعیت العلماء ضلع نظام آباد حافظ لئیق خان صاحب دامت برکاتہم، دیگر دانشوران معززین اور اس جلسے کے منتظمین و داعیان اور اس اہم جلسے کو سماعت کرنے والے پیارے بچے اور بچیوں، جلسے کا عنوان آزادی ہند اور ہمارے اسلاف ہے۔ ابھی مجھ سے قبل آپ نے بہت سے اکابر اور دانشوران کو سنا کہ ہندوستان کی آزادی کی یہ جد و جہد 200 سال پر محیط ہے، اور ان 200 سالوں میں لاکھوں لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے غیر مطبوعہ مکتوبات میں کسی مکتوب میں یہ بات منقول ہے کہ آزادی کے بعد جب ملک کی پہلی کیبنٹ بنی، تاریخ سے جن کو تھوڑا بہت لگاؤ ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو مولانا آزاد کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال ہوا تو پنڈت جی دیوانہ وار مولانا کے غم میں نڈھال عوام میں گھس پڑے، تو ان کے حفاظتی دستے کے کچھ لوگوں نے ان کو روکنا چاہا کہ اس طریقے سے آپ کا عوام میں جانا آپ کے جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو غصے میں آ گئے، آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے اپنے حفاظتی دستے کے اپنے سیکورٹی گارڈ کو بولا انہوں نے کہ کیا تم میری جان بچاؤ گے؟ اگر بچانا تھا تو اس کی جان بچانا تھا، اسے مرنے کیوں دیا؟ یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کو اس درجے وہ مانتے تھے، چاہتے تھے، ہر چیز میں مشورہ کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک دفعہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہو تو کیا کرنا ہوگا، یا دنیا میں اس سے قبل کیا کیا گیا؟ پنڈت جواہر لال نہرو کہتے تھے کہ میں نے پولیٹیکل سائنس کے اوپر PhD کی ہے، اور ہر سال 2 سال میں برطانیہ کا میرا سفر بھی ہوتا ہے، کئی کانفرنسوں سے میں نے اسپیچ کو ڈیلیور کیا، لیکن اس کے باوجود جب میں مولانا آزاد سے بات کرتا ہوں تو مجھے پولیٹیکل سائنس کے نئے نئے باب معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد 1000 دماغوں کے ایک دماغ تھے، وہ کسی کے پیداوار تھے۔ آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ وقت بہت مختصر ہے، پون گھنٹے کا وقت دیا گیا، وہ پون گھنٹہ بھی میں بولنا ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما اکابر کی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں۔
چاہے پون گھنٹہ دیا جائے یا 45 گھنٹے دیے جائے، 200 سالہ قربانیوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، کتابوں کو خریدنا پڑے گا، اور ایک لمبی مدت آپ اپنی عمر کی اس کو دیں گے، تب جا کر آپ کو کچھ درک ملے گا آزادی وطن کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا۔ بہرحال تو مولانا ابوالکلام آزاد کا مطالعہ بڑا وسیع تھا، لوگ انہیں 1000 دماغوں کا ایک دماغ کہتے تھے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے پنڈت سے کہا کہ کسی قوم کو اگر مٹانا ہو تو اس کی تاریخ کو مٹا دو، قوم خود بخود مٹ جائے گی۔ قریب کے لوگوں کا یہ بیان ہے کہ بعد میں مولانا آزاد کو اس مشورے کے دینے پر کافی ملال ہوتا تھا، تنہائیوں میں وہ بہت سوچتے تھے، کیونکہ جس آدمی نے ان سے مشورہ کیا تھا بدقسمتی سے اس مشورے کو مولانا آزاد ہی کی قوم کے خلاف میں استعمال کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں جو لوگ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کے کتنے دور تھے۔ جیسا کہ اس سے قبل ایک پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ میرا خاص موضوع ہے، اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پر میں نے 9000 کے قریب صفحات کا مطالعہ کیا۔ اس کے نتیجے میں اگر مجھے تقسیم کرنے کو کہا جائے تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کے 3 دور تھے۔ ہندوستان کی آزادی کے، جنگ آزادی کے 3 دور تھے۔ ایک دور تھا 1857 سے پہلے کا، جسے آج ہم مسلمانوں میں سے اچھا طبقہ بھی نہیں جانتا۔ دوسرا دور تھا 1857 سے لے کر 1920 تک کا، اور یہ جو دونوں دور تھے یہ ٹوٹلی وائلنٹ دور تھے، یہ جس کے اندر مسلمانوں نے جان کی قربانیاں دی۔ میں اپنی بات نہیں کہوں گا، اگر میں کسی مسلمان مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ کا حوالہ دوں گا تو کوئی ہم پر یہ الزام لگا سکتا ہے کہ یہ تو اپنی طرف سے بنا کر بول رہے ہیں۔ انگریز مورخ تھا ایک ڈاکٹر ولیم میور، وہ کہتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے تک ہم نے 2 لاکھ مسلمانوں کو اور 51,000 علماء کو سولی پر چڑھایا تھا، موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اور ڈاکٹر میوارام گپتا صاحب لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں 5.5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ اپنوں کی تاریخ نہیں، یہ دوسروں کی لکھی ہوئی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو 1857 سے پہلے کا دور اور 1857 سے لے کر 1920 تک کا دور، 1857 سے پہلے کا جو دور تھا اس میں 100% مسلمان قربانیاں دینے میں پیش تھے، اور 1857 سے لے کر 1920 تک کا جو دوسرا دور تھا جنگ آزادی کا، یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں برادران وطن بھی شامل تھے۔ بہت سی ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہم عورتوں کے اینگل سے اگر بات کریں ان کی قربانیوں کے حصے کو شامل کر تو 1857 کے بعد کے جنگ آزادی کا وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کی جانب سے بیگم حضرت محل اور ہندوؤں کی جانب سے یا برادران وطن کی جانب سے جھانسی کی رانی کا بھی اس میں رول شامل تھا، اور بھی بہت سے راجا رجواڑے، بہت سے نواب اس کے اندر شامل تھے۔ اور ہندوستان کی آزادی کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے 1920 کے بعد۔ 1920 کے بعد جو آزادی کا دور شروع ہوتا ہے یہ دور حضرت شیخ الہند کا دور کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ دور ہے جس کے اندر انگریزوں سے اب کوئی جنگ لڑی نہیں گئی، نان وائلنٹ موومنٹ چلایا گیا، نان وائلنس موومنٹ چلایا گیا تھا انگریزوں کے اوپر۔ اور آپ سنیں گے آج بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ نان وائلنس موومنٹ چلانے والے ایم کے گاندھی تھے،
ہمارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نان وائلنس کی سب سے پہلی تھیوری دینے والے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ایم کے گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو ان تین دوروں کے اندر اصل سلسلہ شروع ہوتا ہے علماء کے میدان کو سنبھالنے سے۔ ہندوستان کی آزادی کو سمجھنے سے پہلے، آزادی سے پہلے کا ہندوستان اور 2022 کا ہندوستان، اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کو کھنگالیں گے تو آپ کو ایک چیز ان دونوں دوروں میں برابر نظر آئے گی۔ دراصل کسی بھی قوم کے، کسی بھی ملک کے خوشحالی کے لیے تین چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں۔ ایک ہے سوشلی وہاں کا سسٹم کیسا ہے، اور دوسرے ہے اکنامکلی وہاں کی پوزیشن کیا ہے، اور تیسرے پولیٹیکلی وہاں کا اسٹینڈ کیا ہے۔ اگر آپ اسے اردو میں کہیں تو معاشی حالت اور مالی حالت اور سیاسی حالت۔ ہندوستان کی انگریزوں کے اس ملک میں آنے سے پہلے ہندوستان کی معاشی حالت، مالی حالت اور سیاسی حالت زبردست تھی۔ یہاں کی سوشل لائف کیا تھی؟ خود ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، الیگزینڈر ہیملٹن، کہ انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے یہاں 100 بڑے بڑے مذہب موجود تھے۔ صدیاں گزر گئی تھی، کبھی کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا، یعنی نفرت نہیں آئی تھی۔ یہاں پر لوگ مل جل کر یہاں پر زندگی گزارتے تھے۔ اور یہاں کی مالی حالت کیا تھی؟ میں صرف آپ کو انڈیکس بتا رہا ہوں، میں صرف آپ کو تھوڑی سی جھلک بتا رہا ہوں، تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ہندوستان کی انگریزوں کے آنے سے پہلے مالی حالت کیا تھی؟ لارڈ میکالے کہتا ہے کہ ہندوستان کو ہم لوگ برڈ آف منی کہتے تھے، سونے کی چڑیا، اور پوری دنیا میں ہندوستان دولت کی کان کے طور پر مشہور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ باہر سے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، آج مسلمانوں پر الزام لگتا ہے نا، تو باہر سے آئے تھے، وہ باہر سے آئے تھے، وہ باہر سے آئے تھے، یقیناً سب باہر سے آئے تھے، لیکن آنے کے بعد کوئی باہر نہیں گیا تھا، اسی خاک کی پیون بن کر یہیں پر رہ گئے وہ لوگ، اور انہوں نے اسی ملک کے لیے قربانیاں دی، توانائیوں کو قربان کیا۔ یہاں تک کہ الیگزینڈر، سکندر اعظم بھی یہاں پر آئے تھے تو وہ یہاں سے کچھ لے کر جانے کے مومنٹ میں نہیں تھے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے بادشاہوں نے، یہاں کے راجا مہاراجاؤں نے، یہاں کے نوابوں نے یہاں کی دولت کو یہیں پر سنبھال کر رکھا۔ اورنگزیب عالمگیر جب پہلی مرتبہ بادشاہ بنے، انہوں نے چارج سنبھالا تو دلی اور آگرہ کے اندر اور فتح پور سیکری کے اندر جو قومی خزانے تھے، جو پبلک فنڈ تھا، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے اس پبلک فنڈ میں جو چاندی کے سکے تھے، چاندی کی کرنسی اس زمانے کی، اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے ہزاروں لوگوں کو لگایا۔ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ جب اورنگزیب نے رپورٹ پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ خزانے کے جو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اس کا بھی ایک کونا بھی کاؤنٹ نہیں ہوا۔ اورنگزیب نے کہا کہ چلو یہ دکان بند کرو۔ اتنی دولت انگریزوں کے آنے سے پہلے، اتنا مالیہ، اتنا اکنامکس یہاں کا اسٹینڈرڈ تھا۔ آج کل بڑے صاحب کے دور میں جی ڈی پی کیا چل رہی ہے؟ 0.0 اورنگزیب کے زمانے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 56 جی ڈی پی کا ریشو ہوتا تھا۔ مالی اعتبار سے یہ ملک ایسا تھا، اور سیاسی اعتبار سے کیسا تھا؟ خود انگریز کہتے ہیں کہ کبھی بھی مسلمانوں نے حکومت کرنے میں، 800 سال ہم نے یہاں حکومت کی، کبھی ہم نے تفریق نہیں کی، کبھی ہم نے اس ملک کے اندر مذہب کا کارڈ نہیں کھیلا، کبھی ہندو اور مسلم کی سیاست اس ملک میں مسلمانوں نے نہیں کی۔ اگر مسلمان اس ملک کے اندر نفرت کی سیاست کرتا تو آج بیچارے اورنگزیب کو بدنام کرنے کے لیے سامنے ہیرو بنا کر شیواجی مہاراج کو پیش کیا جاتا ہے، اور وہی شیواجی مہاراج کا پوترا ساہو جی مہاراج
اورنگزیب کی فوج کا ہائر کمانڈر ہوا کرتا تھا. یہاں قریب میں کولہاپور ہے، جا کر دیکھ لیں آپ. کولہاپور کے اندر ایک پتھر کی بنی ہوئی جامع مسجد ہے، اس کے اندر آج بھی فارسی زبان میں کتبہ لکھا ہوا ہے. آپ حیرت کریں گے کہ اتنی عالی شان کولہاپور کی جامع مسجد، ایک بھی پیسہ مسلمانوں کا اس کی تعمیر میں نہیں لگا. سارا کا سارا پیسہ شیواجی مہاراج کے پوترے ساہو جی مہاراج کے پیسے سے وہ مسجد بنی. اور اس کتبے کے اندر اس نے لکھا، ساہو جی مہاراج کی جو ماں تھی وہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء کی کلاس میٹ تھی، ساتھی تھی، دوست تھی. اور اس طریقے سے ساہو جی مہاراج زیب النساء کو اپنی ماں کے برابر سمجھتے تھے. آج بھی وہ کتبہ اگر موجود ہوگا تو اس پر لکھا ہوا ہے، جس پر ساہو جی نے لکھا کہ یہ مسجد میں نے تعمیر کی میری والدہ زینب النساء کے نام پر وقف کرنے کے لیے. بڑی تاریخ ہے. اورنگزیب جہاں بیٹھ کر حکومت کرتے تھے، چند 100 میل کے فاصلے پر بنارس، آج بھی 1000 پرانی مندریں وہاں موجود ہے. اگر اورنگزیب مندروں کو ڈھانے والا ہوتا تو ایک بھی مندر موجود نہیں ہوتی، بلکہ اورنگزیب کے جد اعلیٰ ظہیر الدین بابر کے ہندوستان میں آنے سے سینکڑوں سال بیشتر جو مندریں موجود تھی، آج بھی وہ مندریں موجود ہیں. تو اس ملک کی سیاسی حالت ایسی تھی. بلکہ اورنگزیب نے اپنی گورنمنٹ میں، اورنگزیب اکھنڈ بھارت کے بادشاہ تھے. آج اکھنڈ بھارت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہے سامنے والوں کو آنکھ دکھا کر قبضہ کرنے والوں کو جواب دینے کی. اورنگزیب ایک ایسا ون مین آرمی، ایسا بادشاہ تھا جو پورے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ. افغانستان کے آگے سے منگولیا تک ان کی سرحدیں پہنچتی تھی. اورنگزیب عالمگیر کی حکومت میں انہوں نے افغانستان کا وائس پریزیڈنٹ جس کو بنایا وہ ایک راجپوت مہاراجا تھا. تو ہندوستان کی فائنانشیلی حالت، ہندوستان کی سوشل حالت اور ہندوستان کی پولیٹیکل حالت، پولیٹیکلی یہ سارے حالات انگریزوں کے آنے سے پہلے بہت اچھے تھے. انگریز یہاں آئے، سب سے پہلے انہوں نے یہاں کی سوشل لائف کو ڈیمیج کیا. 2022 کے ہندوستان کو دیکھ لیں، یہی چیزیں آج سے 300 سال پہلے ہوتی تھی. لوگوں کے درمیان میں نفرت کو پیدا کیا گیا. اس زمانے کے اندر بھی ہندوؤں کو ورغلایا گیا کہ یہ باہر سے آ کر تم پر حکومت کرنے والے، یہ لٹیرے ہیں تم کو لوٹنے والے. اس زمانے کے اندر بھی گاؤں ماتا کا ایشو ڈھڑا گیا. کہیں پر اللہ کے نبی کی شان میں اس زمانے میں بھی کچھ متعصب ہندوؤں سے توہین کروائی گئی، اور کچھ ناعاقبت اندیش مسلمانوں سے اس زمانے کے اندر بھی دیوی دیوتاؤں کی شان میں گستاخیاں کرائے گئے. نفرتوں کا ماحول عام کیا گیا. اور مالی اعتبار سے جس طریقے سے آج جو آدمی آج سے 8 سال پہلے $7 بلین کا مالک تھا، آج $138 بلین کا وہ آدمی مالک بن گیا. یعنی پوری ملک کی معیشت، ملک کی دولت، ملک کا اکنامک ایک کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے. انگریزوں کے یہاں آنے کے بعد اس ملک کی ساری دولت کو لوٹ کر لے کر گئے وہ یہاں سے. معمولی کلکتہ کے اندر جو سمندری جہازوں کے شپوں کے بننے کا کارخانہ تھا، وہاں ایک وقت میں 10,000 ہزار چھوٹی بڑی کشتیاں بن کر ریڈی ہوتی. انگریز اس ملک کے خزانے کو لوٹ کر وہاں پر لے کر جاتے. آپ نے سنا ہوگا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا تخت تھا، جیسا یہ تخت ہے، بڑا عالیشان تخت، کئی کنٹلوں کا وہ تخت. اس کے اندر دنیا کے قیمتی سے قیمتی ڈائمنڈ، یاقوت، زمرد، لال، مرجان، کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی. آج وہ تخت برٹش کے اندر ہے. کوہ نور ہیرا آج برٹش کے اندر، شالیمار آج وہیں پر ہے. یہ سارے چور یہاں سے بڑف منی کہتے لوٹ کر چوری کر لے کر گئے. اور سیاسی اعتبار سے کیا حالات تھے اس ملک کے؟ سیاسی اعتبار سے کیا کہا جائے، بس لوگوں کے اندر بدامنی کو اتنا پھیلا دیا جائے کہ ہر آدمی اپنی سیکورٹی کو لے کر، ہر آدمی اپنے حفاظت کو لے کر فکر مند، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. آج سے 350 سال پہلے برٹش کی گوری لومڑی جو کچھ کرتی تھی، آج آپ کے اس ملک کا کالا ناگ وہی کر رہا ہے.
آپ معاشی اعتبار سے دیکھ لیں، سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں، سماجی اعتبار سے دیکھ لیں، الغرض جب یہ سارے حالات، ابھی جیسا کہ حافظ علیق صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے آزادی کا نعرہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لگایا، تو وہیں پر پوری دنیا میں سب سے پہلے وطن سے محبت کا نعرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ اللہ کے نبی جس وقت ہجرت فرما رہے تھے، مدینہ کی طرف آپ چل پڑے، بار بار آپ پیچھے مڑ مڑ کر مکہ کی طرف دیکھتے اور یہ کہتے کہ اے شہر مکہ، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر پہلی وحی آئی اور اما جان حضرت خدیجہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچیرے بھائی جو پچھلی امتوں کے بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، ورقہ بن نوفل نے کئی باتیں نبی کے سامنے ہائی لائٹ کی، نبی کو کوئی بات اچنبھی محسوس نہیں ہوئی، لیکن ایک بات ورقہ نے کہا کہ محمد آپ کو آپ کی قوم اپنے وطن سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی کو یہ بات اتنی اچنبھی معلوم ہوئی، آپ نے فرمایا کہ میری قوم مجھے اپنے وطن سے کیوں نکالے گی؟ تو وطن سے محبت نبی کی زندگی سے ہمیں اس کا سبق ملتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اسلام میں ہجرت کا ویلو نہ ہوتا، ہجرت کا مقام نہ ہوتا تو میں کبھی مکہ نہ چھوڑتا۔ تو وطن سے محبت اور پیدائشی آزادی، اس کا نعرہ تو اسلام پہلے سے لگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا، بدقسمتی سے بادشاہ کے پیچھے رہ جانے والے سارے کے سارے ناخلف تھے۔ بادشاہ جو سسٹم چلاتے تھے اس سسٹم کو اب سنبھالنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، چنانچہ ایک طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا پاور بڑھ رہا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں صرف 4 اسٹیٹوں کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے برانچز تھے۔ اب گزرتے وقت کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے صرف 3 سال کے اندر اس ملک کے 17 اسٹیٹوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے اثر و رسوخ بڑھنے لگے۔ اس زمانے میں ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ہوتے تھے۔ آج ہندوستانی مسلمانوں میں جتنی جماعتیں ہیں، کوئی تبلیغی اپنے آپ کو کہتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، جتنے مکاتب فکر مسلمانوں کے، سارے مکاتب فکر کے اکابر علماء حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی بڑا مانتے۔ حضرت شاہ صاحب متفقہ طور پر سب کے بڑے تھے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بے چینی کو محسوس کیا۔ آپ نے دیکھا کہ آئندہ آنے والے حالات بڑے سنگین ہونے والے ہیں۔ انگریز مورخ مسٹن کہتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کچھ اپنے ایکٹیویٹیز کو عام کر رہی تھی، مسلمانوں میں سے ان کے جو علماء دور تک کی سوچتے تھے، انہوں نے 100 سال پہلے 100 سال کے بعد آنے والے حالات کو بھانپ لیا اور اس کی انہوں نے گرہ بندی کرنا شروع کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1702 میں حضرت کی پیدائش ہوئی اور 1762 میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے دیکھا کہ آئندہ اس ملک کے سارے لوگوں کے لیے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، وہی مسلمانوں کے لیے 2 چیلنجز آئیں گے۔ ملک کے باشندوں کو ایک چیلنج غلامی کا اور مسلمانوں کو غلامی کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی حفاظت کا۔ چنانچہ سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن مجید کو عربی زبان سے فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ آئندہ بگڑتے حالات میں مسلمانوں کا دین و ایمان محفوظ رہے۔ وہ جو بے چینی تھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی زندگی کے اندر، اس بے چینی کے حقیقی وارث ان کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو آزادی آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے دلائی۔ پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی 1883 کے اندر اس کا فاؤنڈیشن عمل میں آیا، اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے قیام سے 110 سال پہلے یعنی 1772 کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 33 سال کے نوجوان تھے، سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف پہلا جہاد کا فتویٰ دیا انہوں نے۔
یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزوں کے خلاف کوئی زبان کھولنا اپنے آپ اپنی جان خطرے میں ڈالنا محسوس کرتا تھا۔ پورے ہندوستان کے اندر دو لوگ تھے جن کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف ایک قسم کی بے چینی کا سیلاب امن رہا تھا۔ ایک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے اندور کے مہاراجا راجا جسونت راؤ ہولکر۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب نے جسونت راؤ ہولکر کو لیٹر لکھا، آپ نے اس سے مدد چاہی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ہم تو فقیر آدمی ہیں، دلی کے اندر اکبری مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے، آپ سے گزارش ہے، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کچھ کیجئے۔ جسونت راؤ ہولکر کے فوج کے کمانڈر نے کہا، اور نواب میر علی خان کی فوج میں 6 سال حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت فوجی کے خدمات انجام دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ویلور کے علاقے کے اندر میر قاسم علی کو گرفتار کیا گیا، 800 لوگوں کے ساتھ میر قاسم علی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ وہیں پر مدورائی کے اندر یوسف علی کو نماز کی حالت میں انگریزوں نے شہید کیا۔ ایک خونی دور شروع ہوا 1857 سے 80 سال 70 سال پہلے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قربان ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی روشنی میں تیسرا فتویٰ شاہ عبدالعزیز صاحب نے 1803 کے بعد دیا۔ یہ وہ دور تھا جب 1799 کے اندر سری رنگا پٹن میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی سلطان پہلے انگریزی فوج کے کمانڈر ہوتے تھے۔ جب 1772 میں شاہ عبدالعزیز صاحب کا پہلا فتویٰ آیا، حیدر علی سلطان نے انگریزی فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد 17 سال کا نوجوان ٹیپو سلطان، انہوں نے رضاکاروں کی ایک جماعت بنائی، اور 1792 سے لے کر 1799 تک، 1792 سے لے کر 1799 تک ٹیپو سلطان نے 4 جنگیں لڑی۔ سری رنگا پٹن میں اپنوں کی غداری، اپنے وزیر میر صادق کی غداری کے نتیجے میں حضرت کو شہید ہونا پڑا۔ جب حضرت شہید ہوئے، ابھی عبدالعزیز صاحب نے بتایا کہ لارڈ ہارس انگریز فوج کا کرنل حضرت کی لاش کے پاس ٹھہر کر کہتا ہے کہ آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہے۔ چنانچہ پورے ملک سے ایسٹ انڈیا کمپنی دلی کی طرف کوچ کرنے لگی، اور 4 سال کے بعد 1803 میں یونین جیک کو لہرا دیا گیا، اور مغلیہ سلطنت کے جھنڈے کو لال قلعے کی فصل سے ہٹا دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد آج سے 40-45 سال پہلے جس بے چینی کو محسوس کر رہے تھے، اب ہندوستان کے لوگ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور خود شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آج سے 30-32 سال پہلے انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا، جس سنگینی کو محسوس کر کر آج وہ حقیقت بنتا ہوا سارے ہندوستانیوں کو یہ چیز نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ جب انگریز وہاں آیا تو انگریز نے اعلان کیا، مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ کا، شاہ عالم اس زمانے میں دلی کے بادشاہ، لال قلعے کے بادشاہ ہوتے تھے، اور ان کی بادشاہت بھی کیا تھی، مشہور تھا۔ لال قلعے سے 28 کلومیٹر پر پالم نام کا ایک علاقہ ہے، مشہور تھی بات، حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ شاہ عالم کی بادشاہت لال قلعے سے لے کر صرف 28 کلومیٹر تک، جو اورنگزیب کے زمانے میں آج سے 100 سال پہلے جو بادشاہت منگولیا کی سرحدوں تک تھی، چائنا کی سرحدوں تک، جس کے اندر برما بھی داخل تھا، سارے علاقے داخل، آج کے بہت سارے ممالک داخل، آج حکومت سمیٹتے ایسٹ انڈیا کمپنی کا زور بڑھتے بڑھتے بادشاہ کی صرف 28 کلومیٹر کی حکومت، اور 1803 کے اندر اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ مخلوق خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ 1803 کے اندر جب یہ اعلان ہوا، شاہ عبدالعزیز صاحب نے تیسرا جہاد کا فتویٰ نکالا، اور یہ فتویٰ اتنا پاورفل تھا کہ اس فتوے کے نتیجے میں حضرت شاہ صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ زندہ چپکلیوں کو شاہ صاحب کے جسم پہ ملا جاتا، جس سے شاہ صاحب کے پورے جسم کے اندر برس کی کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی، سارا جسم حضرت شاہ صاحب کا زہر آلود ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت شاہ صاحب کی بینائی چلے گئی، آنکھوں سے محروم ہو گئے۔ حضرت شاہ صاحب کے جو حقیقی وارث تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس فتوے کو لے کر پورے ہندوستان کا انہوں نے دورہ کیا،
10,000 مجاہدین کو تیار کیا. 20 سال کی محنتوں کے بعد 1926 کے اندر کراچی کو انہوں نے فتح کیا. اس زمانے میں ایک مہاراجا رنجیت سنگھ ہوا کرتے تھے جو انگریزوں کے ہاتھوں میں پٹھو بن گئے تھے. چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فوج کے 10,000 لوگوں نے جنگ کی. جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد اس پورے علاقے میں شراب پر پابندی, خنزیر کے اوپر پابندی. اس سے پہلے مہاراجا رنجیت سنگھ نے لاہور کی بادشاہی مسجد کو استبل بنا دیا تھا, ویران کر دیا تھا اس کو. یہ کیا تھا؟ یہ انگریزوں کے آنے کے بعد کی وہ سیاسی اور سوشل سماجی تبدیلی تھی جس کے نتیجے میں رنجیت سنگھ نے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے ایک بادشاہ کی بنائی ہوئی شاہ جہانی مسجد کو استبل میں تبدیل کر دیا تھا. پھر حضرت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ آگے بڑھا, یہاں تک کہ افغان کے بارڈر پر, در خیبر پر, بالاکوٹ کی پہاڑیوں میں, وہاں لڑتے لڑتے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے 1832 کے اندر. اس جنگ کے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید کے 3 شاگرد, ہونہار شاگرد زندہ رہ گئے تھے. آگے جو بھی مومنٹ چلا آزادی کا, چاہے وہ مومنٹ ٹوٹلی پالیٹ ہو یا پھر ٹوٹلی وائلنٹ ہو یا نان وائلنس ہو, اس مومنٹ کو چلانے کا صحرا ان 3 بزرگوں کے سر پر جاتا ہے. ایک مولانا مملوک علی, دوسرے مولانا ولایت علی اور تیسرے مولانا جعفر تھانیسری. مولانا مملوک علی وہی مولانا ہے جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈروں کے استاذ ہے, اور مولانا جعفر تھانیسری وہی مولانا ہے 1857 میں جسے آپ غدر کی جنگ کہتے ہو. وہ غدر کی جنگ نہیں تھی, وہ آزادی کی جنگ تھی. وہ آزادی کے متوالوں کی جانب سے لڑی جانے والی جنگ تھی. اس جنگ کے اندر 2 محاذ, بڑے بڑے محاذ انگریزوں کے خلاف, ایک شاملی کے میدان میں سہارنپور کے قریب اور دوسرا امبالہ میں پنجاب کے علاقے میں. امبالہ کے علاقے کے اندر جو انگریزوں کے خلاف محاذ تھا, اس محاذ کی کمانڈنگ کرنے والے مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ, اور شاملی کے میدان کی جو کمانڈنگ کرنے والے تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردان, ان کے مریدین, ان کے خلفاء. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 3 شاگرد, مولانا مملوک علی, مولانا ولایت علی اور مولانا جعفر تھانیسری, اب ان لوگوں نے سارے ملک کا دورے کیے, نوجوانوں کو تیار کیا, علماء کو کھڑا کیا, جس کے نتیجے میں 1857 کے اندر پھر ایک جنگ لڑی گئی. بدقسمتی سے اس جنگ میں مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ جنگ ایسی تھی جس جنگ میں 55,000 انگریز فوجیاں یہ چھوٹی سی مسلمان ٹکڑیوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئی تھی. اندازہ کریں کہ انگریز کتنا گھبرایا ہوا تھا اور کیسی بے چینی انگریزوں کے اندر تھی. چنانچہ شاملی کے میدان میں مولانا حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی گولی لگ کر شہید ہوئے. حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ہمارے اکابر نے مورچے کو پیچھے کھینچ لیا. اس کے بعد ہمارے اکابر انڈر گراؤنڈ ہو گئے, کچھ اس کے بعد قید بھی ہو گئے. اکابر نے مشورہ کیا, انگریزوں نے اس سے قبل ایک مشورہ کیا تھا. بالاکوٹ کی ہزیمت کے بعد 1837 کے اندر انگریزوں نے برٹش میں مشورہ کیا تھا کہ ملک سے آزادی کو اور آزادی کے پروانوں کو مٹانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. متحدہ طور پر یہ بل پاس ہوا تھا کہ جہاد کی روح کو ختم کر دیا جائے. اندازہ کیا گیا تو جہاد کہاں سے پھیلتا ہے؟ مدارس سے علماء نکلتے ہیں. تو 1857 تک پورے ملک میں ایک بھی دینی مدرسہ باقی نہیں تھا. تنہا دلی شہر کے اندر اس سے پہلے 1000 مدرسے ہوتے تھے. انگریزوں نے سارے مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا. آج کیا ہو رہا؟ 2-4 دن کی نئی اپڈیٹ کیا ہے؟ یہ انگریزوں کے سچے جانشین, یہاں کا کالا ناگ پھر مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے. یہی وہ مدارس ہیں جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں سے آزادی دلائی تھی. قربان جائیں ہمارے اکابر کی بصیرت پر. قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت. آزادی کے 4 سال پہلے حضرت تھانوی کا انتقال ہوا. 1947 میں آزادی ملی. 1943-44 میں حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا.
حضرت کی نگاہ بصیرت نے تاڑ لیا تھا کہ ملک آزاد ہونے والا ہے، چنانچہ حضرت نے اپنے خاص لوگوں سے کہا تھا، جمعیت العلماء کے شیر دل، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا، جمعیت العلماء کے مرد مجاہد، شیخ العربی والعجم، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی حضرت تھانوی نے کہا تھا، بھانپ لیا تھا کہ بہت جلد یہ ملک آزاد ہو جائے گا۔ حضرت نے کہا تھا کہ برٹش کی گوری لومڑی سے تو آزاد ہو جاؤ گے، لیکن اس دیش کے کالے ناک سے آزادی کی کیا شکل بنے گی؟ گویا آج سے 75 سال پہلے ہم گوری لومڑی کی آزادی سے، گوری لومڑی کی غلامی سے کالے ناک کی غلامی کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ ہماری غلامی کا سیکنڈ پارٹ ہے، یہ بدقسمتی سے لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ بہرحال اکابر نے مشورہ کیا کہ ایک مدرسہ قائم کرنا چاہیے، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے سہارنپور ضلع کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹا سا قصبہ ایک مدرسہ قائم کیا گیا دارالعلوم کے نام سے۔ آج 150 سال سے زیادہ تاریخ گزرنے کے بعد آج برٹش کی پارلیمنٹ کے اندر دارالعلوم دیوبند کی فوٹو لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے دا ہیڈ آفس آف فنڈامنٹلزم آف ان انڈیا، یعنی ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف جو موومنٹ چلا اس کا ہیڈ آفس دارالعلوم دیوبند ہے۔ اپنوں کو اس کی خبر نہیں، اور انگریزوں کی برٹش کی پارلیمنٹ میں آج بھی دارالعلوم دیوبند کی تصویر لگی ہوئی ہے، موجود ہے۔ بہرحال وہاں سے شیر دل نکلے، اکابر نکلے۔ وہاں کے پہلے اسٹوڈنٹ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جس مولانا حسرت موہانی کو جانتے ہو، جس محمد علی جوہر کو جانتے ہو، جس مولانا ابوالکلام آزاد کو جانتے ہو، جس مختار انصاری کو جانتے ہو، جس اشفاق اللہ خان کو جانتے ہو، جس حکیم اجمل خان کو جانتے ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو مولانا محمود الحسن دیوبندی کے یا تو اسٹوڈنٹ تھے، یا تو ان کے معتقد تھے، یا ان کے مرید تھے۔ اور ان میں سے اکثریت جب مولانا نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا انگریز کے خلاف، تو ان میں سے اکثر علماء مولانا کے لیکچر کے بعد موٹیویٹ ہو کر سامنے آئے تھے۔ اسی لیے انگریز مورخ مسٹن کہتا ہے کہ محمود الحسن کے دل میں انگریزوں کے خلاف اتنی نفرت تھی کہ اگر اس کو جلا کر راکھ بنا دیا جاتا تو اس راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آتی۔ اسی لیے جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے فارغ ہو کر آئے، رہا ہو کر آئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ملک کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ساری زندگی انگریز کے خلاف موومنٹ چلایا، اپنے استاد محترم کے افکار کو سنبھال کر امام قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر اور مسلک دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگرد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ جس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہو وہاں جینا تو جینا، محمود الحسن کو مر کر دفن ہونا بھی گوارا نہیں۔ حضرت شیخ الہند نے ایک موومنٹ چلایا، اور میری بچیوں کو، میرے بچوں کو، بڑوں کو معلوم ہو، یہ جو سیکولرزم کا نعرہ لگانے والے ہیں، ڈھگوسلا دینے والے، دھوکے دینے والے، سیکولرزم کے نام پر مسلم قوم کو 75 سال سے چونا لگانے والے، پوری دنیا میں اگر سیکولرزم کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی تھا حضرت شیخ الہند تھے۔ کیوں؟ حضرت شیخ الہند نے جب انگریزوں کے خلاف موومنٹ چلایا، افغان، ایران، ترکی اور جرمنی کی گورنمنٹوں کو لیٹر لکھے، اور حضرت شیخ الہند کے مشورے سے افغانستان کے اندر ایک گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی۔ آپ حیرت کریں گے، حضرت شیخ الہند یہ چاہتے تھے کہ اگر ملک سے انگریز ختم ہو جائے تو ہندوستان میں جو حکومت بنے گی، اس حکومت کا پہلا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ محمود الحسن نہیں بنے گا، عبید اللہ سندھی نہیں بنے گا، مختار انصاری یا اجمل خان نہیں بنے گا، بلکہ مہارانا پرتاپ سنگھ بنے گا۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلے سیکولرزم کا نعرہ لگانے والے حضرت شیخ الہند، باوجود یہ کہ ہمارے بڑے 150 سال سے قربانیاں دے رہے تھے، اس کے باوجود ابھی جس نقطے پر ہمارے دوست مولانا حافظ لائق صاحب نے نشاندہی کی کہ ہمارے اوپر الزام تھا کہ مسلمان 800 سال حکومت کیے، حکومت چلے گئی، تل ملا رہی، اس الزام کو رفع دفع کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سی تدبیریں کی، جن میں سے ایک تدبیر، اگر یہ ملک آزاد ہو جاتا 1920 میں تو اس ملک کا سب سے پہلا
प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद नहीं और ना ही कोई मुसलमान, महाराणा प्रताप सिंह इसके प्रेसिडेंट बनते, जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन को डोनेट किया। बहरहाल जब हज़रत शेखुल हिंद माल्टा की जेल से फारिग रिहा होकर आए, बम्बई में उतरे, ऑल पार्टीज, एक तरफ खिलाफत कमेटी के चेयरमैन मौलाना जौहर, हज़रत शेखुल हिंद के शाकिर, दूसरी तरफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसके प्रेसिडेंट लाला लजपत राय, हज़रत शेखुल हिंद के मुरीद, हज़रत शेखुल हिंद के मोतक़िद, और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग, वो भी हज़रत शेखुल हिंद के शाकिर, दो उनको मानने वाले, उनको बड़ा मानने वाले। गोया उस ज़माने में जो मूवमेंट चल रहा था, सारे मूवमेंटों के जितने लीडर थे, सबके सुप्रीम लीडर हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के पहले स्टूडेंट थे। 1920 में बम्बई में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। हज़रत शेखुल हिंद ने एक थ्योरी दी। आपने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ खिलाफत कमेटी और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग। आपने कहा कि सब मिलकर एक को लीडर बनाकर मूवमेंट चलाओ। लोगों ने कहा कि हज़रत आप ही किसी को लीडर चुन दीजिए। तो हज़रत शेखुल हिंद ने एक नौजवान को आगे बढ़ाया जो अंग्रेज़ी मुल्क से बैरिस्टरी कर आया था। उस नौजवान का नाम M.K. गांधी था। हज़रत शेखुल हिंद ने कहा कि नौजवान, तुम आगे बढ़कर सबको लीड करो, ये सारी पार्टियों को तुम लीड करो। उसी मीटिंग के अंदर हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाहि अलैह थे। वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि M.K. गांधी, आज के बाद तुम M.K. गांधी नहीं, आज के बाद तुम महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चियों और मेरे अजीज़ों, आपको मालूम होना चाहिए महात्मा गांधी को गांधी बनाने वाले कौन? हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। अब ये वो दौर था 1920 के बाद, नॉन वायलेंट मूवमेंट चला और इस मूवमेंट को अब लीड करने वाले हज़रत शेखुल हिंद का 1920 में इंतकाल हो गया। उनके होनहार शागिर्द, उनके सच्ची ईमानी, रूहानी और इल्मी वारिस शेखुल इस्लाम जमीयतुल उलमा के हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह 1921 से 1923 तक हज़रत मदनी को जेल हुई। जुर्म क्या था? आपने फतवा दिया था कि ब्रिटिश की हुकूमत में नौकरी करना जायज़ नहीं है, जो मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट में मुलाजिम है वो इस्तीफ़ा दे दे। और आपने इस गवर्नमेंट का गुरूर तोड़ने के लिए टैक्स के निज़ाम पर आपने पाबंदी लगाई। आपने कहा गवर्नमेंट को टैक्स ना दे, इसलिए इससे गवर्नमेंट का इकोनॉमिक मुतासिर होगा, गवर्नमेंट की इकोनॉमिकली कमर टूटेगी तो फिर इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। इसके नतीजे में हज़रत शेखुल इस्लाम को 2 साल की जेल हुई। रावलपिंडी की अदालत में जब हज़रत शेखुल इस्लाम को पेश किया गया, अंग्रेज़ जज ने कहा कि हुसैन अहमद, तुमने जो फतवा दिया कि अभी भी तुम उस पर कायम हो? हज़रत ने कहा कि 100% मैं उस पर कायम हूँ। उसने कहा कि तुम्हें मालूम है इस फतवे के नतीजे में तुम्हें क्या सज़ा मिलेगी? उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अंग्रेज़ गवर्नमेंट, अंग्रेज़ अदालत मुझे फांसी की सज़ा दे सकती। आपने अपनी थैली में हाथ डाला, सफ़ेद कपड़ा निकालकर जज के सामने फेंका और ये कहा कि मैं देवबंद से आते हुए अंजाम को जहन में रखकर कफन साथ में लाया हूँ ताकि रावलपिंडी वालों को हुसैन अहमद के कफन की भी कीमत चुकानी ना पड़े। ये हमारे बड़े थे। हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, अंग्रेज़ भी जानता था कि ये बारूद का एक ढेर है, इस पर हाथ डालेंगे पूरी हुकूमत धमाके से उड़ जाएगी। चुनांचे उन्होंने महसूस किया रिहा करने में आफियत है, हज़रत मदनी को रिहा किया गया 1923 के अंदर, जबकि अंग्रेज़ों के खिलाफ किसी की ज़बान खुलने के लिए तैयार नहीं थी। हज़रत मदनी ने सबसे पहले क्यूट इंडिया का नारा लगाया। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक 1944 में चली, बाद में 1944 से 21 साल पहले हज़रत मदनी ने कहा, बल्कि यही नहीं कि अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ दो, बल्कि हज़रत मदनी ने कहा कि पूरा जजीरा छोड़ दो, बर्रे सगीर एशिया सब खाली करना पड़ेगा अंग्रेज़ों को। हज़रत शेखुल इस्लाम के ऐलान के 6-7 साल के बाद 1929 के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रेजोल्यूशन के नतीजे में मुकम्मल आज़ादी का, टोटल फ्रीडम का नारा उन्होंने लगाया। फिर उसके बाद बहरहाल ये मूवमेंट आगे चलता गया, हमारे अकाबिर कुर्बानी देते गए। 1947 के अंदर क्यूट इंडिया मूवमेंट चला,
اس سے پہلے تحریک ستیہ گرہ چلی تھی نا، ستیہ گرہ موومنٹ چلا تھا، تحریک نمک سازی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ پڑھیے مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر پڑھیے، آزاد ہندوستان، انڈیا ونس فریڈم پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا سب سے پہلے اس ملک میں ستیہ گرہ موومنٹ کی تھیوری دینے والے مولانا ابوالکلام آزاد، کیوٹ انڈیا موومنٹ کا نعرہ لگانے والے جمعیت العلماء، یہ ہمارے اکابر ہے. آج بھی جمعیت العلماء موجود ہے، آپ کے علاقے میں موجود ہے. حضرت مولانا شاہد صاحب یہاں کے ذمہ داروں میں ہے، جمعیت کے ریاست کے ذمہ داروں میں ہے. حضرت مفتی حافظ لئیق صاحب جمعیت العلماء نظام آباد کے ذمہ دار، آج بھی جمعیت العلماء زندہ. یہ وہ جماعت ہے جو گزشتہ صدیوں سے آپ کے لیے اور اس ملک کے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے. تب جا کر 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا. آزادی کے بعد اس ملک میں جمعیت العلماء نے سب سے پہلے موومنٹ چلایا کہ اس ملک کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشن بننا چاہیے، ایسا دستور بننا چاہیے جس کے اندر سب کو مذہبی آزادی ہو. آپ حیرت کریں گے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنی، 900 ممبر چنے گئے، باضابطہ پورے انڈیا میں الیکشن کے ذریعے سے ممبرشپ چنی گئی. اور پھر اس کے بعد ایک ڈرافٹنگ کمیٹی بنی، اس ڈرافٹنگ کمیٹی کے 6 ممبر تھے. اور آپ حیرت کریں گے، گاندھی جی نے جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی برٹش میں، جمعیت العلماء کے بڑوں کے سامنے، مسلم لیگ کے بڑوں کے سامنے گاندھی جی نے وائٹ پیپر ڈالا تھا اور ڈال کر یہ کہا تھا کہ تمہارے جو جو ڈیمانڈ سے لکھو، آپ کے ڈیمانڈ کو پورا کر دیا جائے گا، لیکن میرا ایک ڈیمانڈ ہے. کیا ڈیمانڈ ہے؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اوپر آنے نہیں دینا ہے. آپ حیرت کریں گے، جمعیت العلماء ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو کلکتہ لے کر گئی. وہ اپنے کانسٹیٹیوئنسی میں الیکشن ہار گئے تھے امبیڈکر صاحب، جمعیت العلماء والے ان کو کلکتہ لے کر گئے. جمعیت العلماء نے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو الیکشن ون کروایا، ہائیسٹ میجارٹی تھی مسلمانوں کی. اس کے بعد یہ جو 900 لوگوں کی جو کمیٹی، پھر ڈرافٹنگ کمیٹی، کانسٹیٹیوشن کمیٹی 6 لوگوں کی، جمعیت العلماء نے اپنے پاور سے اس کے اندر ایک مسلمان، 4 برہمن اور ایک دلت، امبیڈکر صاحب، جمعیت العلماء کا پاور تھا. کانسٹیٹیوشن کمیٹی کا پریزیڈنٹ امبیڈکر صاحب کو بنایا گیا. تو گاندھی کو گاندھی بنانے والے تمہارے اپنے بڑے. 1944 کے اندر جب آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی ورکنگ کمیٹی بنی، ڈاکٹر راجندر پرساد نے 10 ممبروں میں سے نہرو کا نام آؤٹ کر دیا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد نے ڈاکٹر راجندر پرساد سے بحث کی تھی کہ ورکنگ کمیٹی کے اندر نہرو کو شامل کرنا چاہیے. نہرو کہتے ہیں کہ اگر مولانا آزاد میرے سلسلے میں ڈاکٹر راجندر پرساد سے بحث نہ کرتے اور مجھے ورکنگ کمیٹی میں نہ لاتے تو میں 16 سال کے لیے ہندوستان کا وزیر اعظم نہ بنتا. تو نہرو کو نہرو بنانے والے تمہارے اپنے بڑے، امبیڈکر کو امبیڈکر بنانے والے تمہارے اپنے بڑے. کافی وقت چاہیے اسلاف کی قربانیوں کو، ان کی تاریخ کو اور ان کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے. یہ چند موٹی سی باتیں ہیں، وقت کی نزاکت کی بنیاد پر میں نے ہلکی سی باتیں گویا ایک انڈیکس آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابر کی قربانیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو، ان کے کردار کو عملی طور پر اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.